یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں۔ لک الحمد یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سنا کہ مولوی جرجیس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں اس چیز کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جس طریقے سے بات کو جوڑنے کی اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے عزیز، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ حضور کی ولادت یعنی کہ عید میلاد النبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا جو ذکر ہے اس کو تم اس طریقے سے جوڑ رہے ہو کہ آپ کا دل، جو آپ نے سنی یہ بات، آپ کا دل سن کر ہو سکتا ہے کم علمی کی وجہ سے اللہ اکبر تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوا کہ یار یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیز یہ بات بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک جو الحمدللہ جس تاریخ پر اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول شریف، اور دنیا سے آپ پردہ فرمائے یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے وہ بھی، لیکن آپ یہ جو مولوی جرجیس اس بات کو لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھئی بڑا آسان ہے جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے کیک کاٹ لینا، اللہ اکبر، ارے یار کیک کون کاٹ لینا ہے، جلوس خوشی کے بطور نکالتے ہیں، اور الحمدللہ اور یہ بات کہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے اوپر غموں کا بوجھ ٹوٹا۔ پہلے میں یہ حضور کی وفات کی یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کی بات کلیئر کر دوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمائے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایک بڑا غم کا ماحول بن گیا تھا، اور سیدہ فاطمہ پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک غموں کا بوجھ تھا، صحابہ پر ایک غموں کا بوجھ تھا، حتیٰ کہ تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے آخری لمحوں تک حضور کے جانے کے غم کو نہیں بھول پائیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں یہ ایک فطری بات بھی ہے، ایک یہ فطری بات بھی ہے کہ جب اپنا جاتا ہے تو ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو حضور کی ولادت اور حضور کی یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمانے والی بات کو یہاں پر جوڑنا ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 63 برس ہی کے زمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ دنیا کے لیے ماڈل ہیں کہ آپ ہی کی تعلیم، آپ ہی کی سیرت، آپ ہی کے طور و طریقے کو فالو کیا جائے، آپ رحمت للعالمین ہیں، لوگوں کو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہ جو رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیے ہیں، واقعی اللہ رب العزت کی یہ جو نعمت ہیں الحمدللہ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں وہ کم ہی کم ہے، لیکن آپ لوگوں کو عید میلاد النبی کی خوشی یعنی کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ کہیں کی بات کہیں لا کر ڈالتے ہیں اور لوگوں کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو غموں کا دن ہے، اللہ اکبر، بھئی اس کی کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تو کہ یہ عید میلاد النبی خوشی کا نہیں بلکہ غم کا دن ہے، اللہ اکبر، ارے غم وہ منائیں جس کے نہ رہے ہوں الحمدللہ، اور جس کے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ غم نہیں منائے گا۔ یہ فطری بات تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور دیگر اس وقت صحابہ کے درمیان میں ایک جلوہ بہار ہونا حضور کا، اور یہ تمام معاملات بظاہری زندگی میں سب جڑے ہوئے کنیکشنز ہونا، یہ ایک فطری اور یہ ایک ہوتی ہے بات۔ آپ اس بات کو حضور کی ولادت سے نہیں جوڑ سکتے
کہ بھئی اس دن آپ خوشی نہیں منائیں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ میں بتا دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا یہ بات صرف حضور کی ظاہری زندگی تک محدود تھی کہ اللہ نے جو اس بات کو قرآن میں فرمایا؟ قرآن تو الحمدللہ قیامت تک ایک ہی ہے اور ایک صحیح، اور ہر بات حق ہے، اور ہر زمانے کے اعتبار سے ہر بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف حضور کی زندگی جو بظاہر رہی ہے صرف انہی دنوں کو، انہی ایام کو، انہی سالوں کو لے کر یہ بات بیان کی گئی۔ میرا عزیز، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں میں نے تم پر احسان فرمایا، اپنا محبوب جو تمہیں دے دیا۔ اللہ نے احسان جن پر فرمایا وہ مومن ہیں، اور اس احسان پر جو شکر ادا کریں گے وہ بھی مومن ہیں۔ جو شکر اللہ کا ادا نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہو سکتی وہ کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن کی آیت۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھیجا تھا، بھیجا ہے۔ الحمدللہ ہر زمانے میں حضور رحمت ہیں۔ بھائی الحمدللہ ہمارے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باعث فخر، باعث رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ حضور کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، حتیٰ کہ حضور کی ولادت کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرماتا۔ تو بتائیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی چھوٹی نعمت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ایک چھوٹی بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگوں کو دنیا سے پردہ فرمانے والی بات کو لے کر حضور کی ولادت کے معاملے میں تم لا کر جوڑ لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں سے تم یہ کہنے کو تو گئے کہ بھئی حضور کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور کی سیرت کو عام کرو، یہ کہنے سے تو تم گئے اور یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ غم کا دن ہے۔ کہنے کا تو مقصد ان کا یہی؟ بے وقوف انسانوں، یہ تو سمجھو کہ یار حضور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں؟ بیٹا مل جائے، کچھ مال مل جائے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دے دیا۔ ارے یہ ایک دنیاوی زندگی کے لیے سرمایہ ہے، لیکن حضور سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کو اولاد مل جائے، مال مل جائے، یا کچھ اور منصب بھی مل جائے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی جب ذات کی بات آتی ہے، حضور کی ولادت کا دن کی بات آتی ہے، تو لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ ہمیں تو وہی پھر شعر یاد آتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ سب ایگری ہوں یا نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ یہ آپ یاد رکھیں کہ ایگری قبول وہی کریں گے میری بات کو جو حضور کی آمد کو باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث رب کا شکر ادا کرنے کا موقع سمجھتے ہیں، وہی ایگری ہوں گے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضور نے نہیں منایا، تو وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کی ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور روزہ رکھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پیر کے دن کا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس وجہ سے اس کام کو انجام دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس ہی دن پیدا فرمایا، یعنی کہ پیر کے دن، اور اللہ پاک نے وحی نازل بھی اسی دن فرمائی۔ یعنی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیز یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں، غلط بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار حضور کی ولادت کو تم کیا، بھئی حضور ایمان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کر لے، حضور سے محبت نہ کر لے۔ یار تم حضور کی بات کو اس طریقے سے کرتے ہو، حضور کی ذات کو ایک عام طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہو، قسم خدا کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں باتیں بتا رہا ہوں، باتیں صحیح لگیں تو بڑی اچھی بات، نہ لگیں تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے برا بھلا ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کی رحمت، انمول تحفہ، انمول نعمت مان کر عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے یہ انمول نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ جب میرے بندوں کو میرا فضل ملے، یعنی اللہ پاک کا فضل ملے، اللہ کی نعمت ملے تو اس پر خوش ہوں، اللہ کی رحمت ملے اس پر خوش ہوں۔ اور اسی آیت کے اندر جو رحمت ہے، اللہ مفسرین اکرام نے یہاں بات بیان فرمائی کہ اس رحمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے فرمایا فلیفرحوا، تو تم خوش ہو، خوش ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے،
गम मनाने का हुक्म नहीं, अल्लाह की रहमत मिलने पर खुश होने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो बताइए हम खुश हों या ना हों? अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मौला तूने अपनी रहमत से हमें नवाजा। तो मेरे अजीज़ बताने का मकसद ये कि इन लोगों के चंगुल में ना फंसें। ये ईमान के लुटेरे हैं, ईमान के डाकू हैं, डाका डाल देते हैं। मुझे दौरान तालीम जब हम मदरसे के अंदर पढ़ते तो हमारे एक दोस्त इस बात को कहते कि मत जा ज़ाहिरी जुब्बा व दस्तार पर। क्यों? क्योंकि ज़ाहिरी जुब्बा व दस्तार में राहज़न डाकू भी फिरा करते हैं, ईमान के लुटेरे भी फिरा करते हैं। तो मेरे अजीज़ इसमें कोई शक व शुबा नहीं, हर दाढ़ी टोपी हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। खैर अल्लाह की बारगाह में दुआ है मुझे और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको शुक्र अदा करने की मौला तौफीक अता फरमाए। हर बुराई से हर शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। साथ साथ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने करने का हुक्म दिया उसको किया जाए, जिससे मना किया उससे रुका जाए। अब यहाँ पर ये बात बता दूँ, कोई इस बात से ये एतराज़ न करे कि विलादत की खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह के महबूब ने कहाँ दिया है। तो मेरे अजीज़ याद रखें, तो हुक्म नहीं दिया है, लेकिन साथ साथ हुजूर ने मना भी नहीं फरमाया, बल्कि आपने बता दिया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस विलादत के दिन का मैं रोज़ा रखता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यह हक़ और सच बात है कि आपने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तूने मुझे पैदा फरमाया है। और साथ साथ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें, हम हुजूर की ज़ात से सच्चा प्यार करें, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब जाएँ, और जो हुजूर का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।